ذرا مولانا صاحب کی بات سنیے کیا فرما رہے ہیں۔ یہودی اور عیسائی ایران والوں کو اس لیے نہیں قتل کر رہے کہ وہ شیعہ ہیں، وہ اس لیے قتل کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ ابھی اللہ ان کی کیسی مدد کر رہا ہے، یہ کیسے نامراد لوگ ہیں جو اس وقت یہ فرقہ واریت کو آگ دے رہے ہیں۔ ہمارا اختلاف ہے، ذرا یہ دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے۔ فرحان؟ كلش. ليش اليوم فرحان؟ عائشة في النار. 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 شلونك يا حصان؟ زين يا هلا احلى الحصان. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ گستاخی کر رہے ہیں، تو ابھی آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا ان کے ساتھ مل کے رہ سکتے ہیں؟ ان کے ساتھ ہم چل سکتے ہیں؟ سب سے زیادہ اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں، جو آپ کی ازواج ہیں، ان سے محبت کریں اور ان سے عقیدت رکھیں۔ اور ان سے محبت اور عقیدت رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ جو ان سے محبت کریں ہم ان سے محبت کریں، جو ان سے بغض رکھیں ہم ان سے بغض رکھیں۔ یہ محبت کا مقصد یہ ہے، یہ نہیں کہ ہم محبت تو کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ ان کو جو چاہے کہتے رہے اور ہم ان کو کچھ نہ کہیں۔ یہ محبت نہیں ہوئی ہماری ان کے ساتھ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا یہ لوگ ان سے محبت رکھتے ہیں؟ کیا یہ لوگ ان سے عقیدت رکھتے ہیں؟ کیا یہ لوگ ان کو اچھا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ لوگ حضرت فاروق اعظم کو شہید سمجھتے ہیں؟ عثمان غنی کو شہید سمجھتے ہیں؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق سمجھتے ہیں؟ اگر یہ نہیں سمجھتے تو پھر آپ کے دل میں ان کے حوالے سے اتنی نرمی کیوں ہے؟ آخر کیا وجہ ہے ایسی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے، ان کی ازواج سے بغض رکھتے ہیں اپنے دل میں، ان کے اصحاب سے بغض رکھتے ہیں اپنے دل میں، اور آپ ان کے حوالے سے اپنے دل میں محبت رکھتے ہیں؟ لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ جی دیکھیں کچھ لوگ بدبخت ایسے ہیں جو آج کل جو ہے ایسے ہیں کہ وہ اس وقت میں نفرت پھیلا رہے ہیں، جبکہ محبت کا پیغام دینا چاہیے تھا ان کو، جبکہ آج وہ لوگوں میں انتشار پھیلا رہے ہیں۔ انتشار تو وہ پھیلاتے ہیں جو ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ان سے زیادہ کون بدبخت ہو سکتا ہے؟ صحابہ کو معاف نہیں کرتے، ان سے زیادہ تو دنیا میں کوئی بدبخت ہے ہی نہیں۔ اسرائیل کی اور ایران کی اور امریکہ کی جو لڑائی ہے، یہ فلسطین کی لڑائی نہیں۔ اگر فلسطین کی لڑائی ہوتی تو کب سے یہ لڑائی شروع ہو چکی ہوتی، جبکہ فلسطین میں اندر ظلم اور ستم کا بازار تو کب سے گرم تھا۔ معصوم بچے تڑپ تڑپ کر وہ شہید ہو گئے۔ فلسطین کے جو مسلمان تھے وہ لاچار تھے، پریشان تھے، وہ پکارتے تھے، دن رات پکارتے تھے مسلمانوں کو، لیکن ان کی پکار کو سننے والا کوئی نہیں تھا۔ ان کی عورتیں پکارتی تھی کہ مسلمانوں ہماری مدد کرو۔ ان کی عورتوں کی عزت پامال ہو گئی۔ ان کے سامنے ان کے معصوم بچے چھوٹے چھوٹے پیاس کی وجہ سے، دودھ کی وجہ سے وہ معصوم بچے شہید ہو گئے، عورتیں شہید ہو گئی، جوان شہید ہو گئے، بوڑھے شہید ہو گئے۔ ہم پر ایران نے تو کوئی ان کے اوپر کارروائی نہیں کی، اسرائیل کے اوپر، جبکہ آج کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ جو ایران لڑ رہا ہے نا، یہ فلسطین کی وجہ سے لڑ رہا ہے۔ اگر فلسطین کی وجہ سے لڑتا تو اتنے لوگ کیوں مارے جاتے فلسطین کے اندر؟ اسرائیل میں اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی اگر ایران اس کے ساتھ لڑائی کرتا اس وقت۔ اب اگر لڑائی ہوئی ہے تو ان کی آپس میں کوئی لڑائی ہے، فلسطین کی وجہ سے نہیں ہے۔ ایران، اسرائیل، امریکہ کی اپنی ذاتی لڑائی ہے۔ فلسطین کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، فلسطین کے مظلوموں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، فلسطین کی عورتوں کے لیے کھڑے ہوئے۔ سوال ہے اگر فلسطین کے لیے کھڑے ہوتے تو اتنے سال گزر گئے، لاکھوں لوگ مر چکے ہیں فلسطین کے اندر، تو یہ کیوں مرے؟ کیا اس وقت ایران کے پاس طاقت نہیں تھی؟ اس کے پاس میزائل نہیں تھے، فوج نہیں تھی، لڑنے کی صلاحیت نہیں تھی؟ کیا نہیں تھا ان کے پاس؟ کیوں نہیں لڑا؟ آخر وجہ کیا تھی؟ وہ خاموش کیوں بیٹھا ہوا تھا؟ وہاں پہ لوگ مر رہے تھے، پیاس کی وجہ سے مر رہے تھے، بھوک کی وجہ سے مر رہے تھے، پھر ان کے اوپر بمباری کی جا رہی تھی اور ایران خاموش تھا۔ اگر ان کی وجہ سے ایران نے آج لڑائی کی ہے تو اتنا عرصہ ایران خاموش کیوں تھا؟ یہ ہمارا سوال ہے،
یہ ایران اور اسرائیل کی لڑائی فلسطین کی لڑائی نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو کہتے ہیں جی دیکھیں ہمارے اختلافات اپنی جگہ پر ہے، لیکن آج ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، تو کھڑے ہو جاؤ، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں کہ آپ ان کے ساتھ نہ کھڑے ہو جاؤ۔ ہم تو ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو صحابہ سے محبت کرنے والے ہوں، جو ان کی ازواج سے محبت کرنے والے ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانساروں کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں، ان سے عقیدت رکھنے والے ہوں، ان کی عزت اور ان کا احترام کرنے والے ہوں، ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے۔ ہم تو ان کے لیے ایک پل بھی کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ان کے لیے ایک الفاظ بھی حمایت کے لیے بولنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، کیونکہ ان کے دل میں صحابہ کا بغض ہے، اور جن کے دل میں صحابہ کا بغض ہوگا